حضور نصیر ملت اپنی تصنیف راہ و رسم منزلہا میں تحریر فرماتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء کو معبودان باطلہ اور اصنام وغیرہ کے مشابہ قرار دینا محض حماقت اور پرلے درجے کی جہالت ہے۔ کیا آپ کو انسان اور پتھر کے بت کا فرق معلوم نہیں؟ کیا انسانوں سے آپ دن رات مختلف امور میں مدد نہیں لیتے؟ صنم تو بے جان اور بے شعور چیز ہے، وہ کس کی مدد تو کیا خود اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کر سکتا۔ پھر انسان اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، جبکہ اصنام ایسے نہیں۔ اصنام مخلوق کی تخلیق اور انسان براہ راست خود خالق کائنات کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ کیا آپ خالق کی تخلیق اور مخلوق کی تخلیق کو برابر کا درجہ دے سکتے ہیں؟ ہر دور میں انسان کسی نہ کسی شریعت کی پابندی کا مکلف رہا، جبکہ کسی دور میں اصنام اور معبودان باطلہ اس کے مکلف نہیں رہے۔ قرآن مجید میں تو انسان کے شرف و فضیلت کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کے اعزازات سے ظاہر کیا گیا، جبکہ قرآن اصنام وغیرہ کے لیے کہیں ایسی عزت افزائی کی مثال پیش نہیں کرتا۔ ہنگامہ محشر کا انعقاد انسان کی باز پرس کے لیے ہوگا، اصنام وغیرہ کی خاطر نہیں۔ یہ تو بطور مثال چند امور ذکر کیے، ورنہ تو اصنام اور انسان کے فرق کو بیان کرنے کے لیے ایک الگ کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہاں داعن پکارنے والا سے مراد انسان ہی ہے، اصنام تو نہیں۔ خداوند عالم تو انسان کی فضیلت بیان کرتا ہے اور یار لوگ اسے اصنام اور بے شعور و بے بس چیزوں کے مشابہ قرار دے رہے ہیں۔ بہرحال اسلامی احکام کی پابندی اور رعایت کے پیش نظر ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک ہی در حقیقت عبادت و پرستش کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ سب کچھ غیر اللہ کے زمرے میں آتا ہے، مگر اس غیر اللہ سے ہمارا مقصد و مفہوم وہ نہیں جو عام طور پر لیا جاتا ہے۔ آج کل کے موحدین تو جب انبیاء اور اولیاء کے ساتھ غیر اللہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اسے اس متشددانہ انداز اور مفہوم میں بولتے ہیں کہ غیر اللہ کوئی خدا کی دشمن چیزیں ہیں، جن سے سب کو بچانے اور خدا کی طرف لے جانے کی کوشش میں یہ بیچارے رات دن مصروف رہتے ہیں۔ اگر غیر اللہ کا یہی مفہوم لیا جائے تو کیا موحدین خود کو اللہ کا عین سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی اصنام اور دیگر مخلوق کی طرح غیر اللہ ہی میں شمار ہوں گے۔ تو پھر ایسے غیروں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ مخلوق کو خدا کی طرف لے جائیں گے کیوں کر ممکن ہو؟ غیر جو بقول ان کے دشمن کی تعریف میں آتا ہے، اللہ کی طرف کسی کی کیا راہبری کرے گا؟ اگر منکرین اولیاء و انبیاء کو غیر اللہ کہنے سے دشمن کے معنی لیتے ہیں تو وہ خود بھی تو غیر اللہ ہیں۔ انہیں خدا کا دوست کیسے سمجھ لیا جائے اور یہ کیسے مان لیا جائے کہ ان کی دعوت الی الحق مبنی بر صدق؟ اور اگر مخالفین غیر اللہ کی تعریف یہ کریں کہ جو چیز ذات خدا بندی کے علاوہ ہے صرف اسے غیر کہا جاتا ہے، یعنی اگر ان معنوں میں کہ وہ ذات باری ہے اور یہ سب کچھ ذات باری نہیں، تو اس حد تک تو غیر اللہ کے معنی درست ہیں، مگر پہلا مفہوم جیسا کہ مذکور ہوا قطعاً نادرست ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی ذات ہوتی جو اس کی ذات و صفات میں برابر کی شریک ہوتی تو آج منکرین ذات سب اس ذات کی پوجا کرتے، اس کا سہارا لیتے اور خدا برحق کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے اس سے کمک بھی طلب کرتے۔ اور اگر کوئی غیر اللہ ذات اس ساری کائنات میں ہوتی تو وہ خدا برحق سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنے نام لیواؤں کی ضرور مدد کرتی، جس کا نتیجہ فساد ہوتا۔ سب اہل ایمان کا اس امر پر اتفاق ہے کہ مذکورہ بالا حیثیت کی کوئی ایسی ذات
جو ذات برحق تعالیٰ کی ذات و صفات میں برابر کی شریک ہو کائنات میں نہیں۔ گویا اللہ کا ایسا غیر جو ذات باری کی طرح اس ذات و صفات میں برابر کا متصرف اور شریک ہو کائنات میں ہے ہی نہیں۔ غیر اللہ کے وسیع تر معنوں میں اصنام اور دیگر معبودان باطلہ بھی تو آتے ہیں۔ آپ کا یہ اعتراض بجا ہے، اور ہم بھی کچھ دیر کے لیے اصنام سے یہی سوال کرتے ہیں کہ جب تم ذات باری کی ذات و صفات میں شریک نہیں، نہ تم خدا ہو نہ خدا کی طرح متصرف ہو، تو پھر اپنی پوجا کیوں کروا رہے ہو؟ تو وہ زبان حال سے یہ جواب دیتے ہیں کہ تمہیں اپنی پوجا کروانے اور خدا کہلوانے سے کس نے روکا ہے؟ ہم نے تو آج خود کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا جس میں الوہیت کی بو تک پائی جاتی ہو۔ ہم تو خاموش تماشائی ہیں۔ تم جیسے انسان ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں ہم آئینہ حیرت بن کر دیکھ رہے ہیں، اور پھر تم اپنے مالک حقیقی کی قدرت کاملہ کے قائل نہیں ہو۔ ادھر کہتے ہو کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا ہمارا خدا کہلوانا اس کی مشیت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ اس فرضی مکالماتی تحریر کا مقصد یہ تھا کہ اگر لوگ اصنام پر اعتراضات کرتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں تو اصنام کے پاس بھی ایسے جواب ہیں جنہیں ان کی زبان حال سے سنا جا سکتا ہے۔ وائز بتا کہ سب کی ہے چوٹی جب اس کے ہاتھ، حاضی مذل ہے آپ تو گمراہ کون ہے؟